پاکستانی محنت کا شور سرمایہ کار جاپان جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ جاپانی ایسے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کو اپنا گھر بنایا ہے۔ آئیں ایک ایسے ہی شخص سے ملتے ہیں جن کا نام محمد عظمت عطاقہ ہے۔ شیگے یوکی عطاقہ سے محمد عظمت عطاقہ کا سفر کیسے طے ہوا؟ 1970 میں انگلش پڑھتا تھا، مطلب کم کرتا تھا اس وقت، اور رات کو انگلش پڑھنے کے لیے YMCA انگلش اسکول میں جاتا تھا۔ تو ایک پروفیسر صاحب پاکستان سے تشریف لائے اور میرا ٹیچر ہو گیا، وہ ایڈوانس کلاس میں تھا۔ تو مجھے وہ پروفیسر صاحب سے بہت زیادہ امپریس ہوئے، تو دوستی بھی بن گیا اور گھر جانا بھی شروع ہوا۔ تو جب وہ پروفیسر صاحب واپس جاپان سے جا رہے تھے پاکستان 73 میں، تو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ پاکستان آ کے میرا ملک دیکھیں۔ تو میرا اس وقت کام اچھا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہمیشہ کچھ دنوں میں کمی محسوس ہوتا تھا۔ تو میں سوچا تھا کہ بہت اچھا موقع ہے، ملنے کے لیے جانا چاہیے، لیکن اس کو فیصلہ کرنے کے لیے 4 سال لگے۔ تو 1977 میں میں نے جو پیٹرولیم کمپنی تھا ادھر کام کرتے تھے ادھر چھوڑ دیا اور یہاں 1 سال کے لیے آئے تھے 1977 میں جون۔ اس وقت کراچی ایئرپورٹ تو اتنا اندھیرا اور رات کو پہنچ گئے تھے اور اتنے لوگوں کو مجمع، اور میں سوچا تھا کہ یہ میں کہاں آ گیا۔ اس کے بعد میں وہ پروفیسر صاحب کا گھر پہ رہے اور پروفیسر صاحب کے ذریعے مختلف لوگوں سے ملے، تو مجھے بہت اچھے لگے پاکستانی لوگ، اسپیشلی کراچیائز۔ تو میں سوچا تھا کہ پاکستانی لوگ اتنے اچھا کیوں؟ تو سوچ کے میں نے آبزرویشن اچھی طرح کیا، تو میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ اس میں اسلام کا رول بہت ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کیا اور مختلف کتابیں پڑھیں، تو مجھے اسلام واقعی بہت اچھا لگے۔ تو 1981 میں مسلمان بن گیا، تو میرا نام محمد عظمت ہو گیا۔ جاپان اور پاکستان کی تہذیبی اقدار میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی کی بھانجی آصفہ میں آپ کو ایسی کیا بات نظر آئی کہ آپ ان کے ہو گئے؟ پاکستان اور جاپان دونوں ایشیا کا ملک ہے اور کامن ویلیو بھی بہت زیادہ ہے، جیسے خاندان، رشتہ دار، سینئر لوگوں کو عزت دینا اور پڑوس لوگوں کو کیئر کرنا۔ لیکن آج کل جاپان میں یہ ویلیو جو ہے نا ختم ہوتے جا رہے ہیں یا ختم ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستان میں دیکھیے، پاکستان میں تو ابھی بھی کزنس اپنا بھائی بہن کہتے ہیں، اتنے قریب رشتہ ہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جاپان میں جو کمی محسوس ہوا تھا یہ ہے، مطلب لوگوں سے تعلقات جاپان میں ہونا چاہیے تھا لیکن ختم ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستان میں تو ابھی بھی موجود ہے، لیکن یہاں کا لوگ اتنے زیادہ ملتے ہیں۔ جاپان میں جو کزن سے ملتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں یا کوئی شادی ہوتے ہیں، صرف اس وقت ملتا ہے۔ یہاں تو ہر ویکینڈ میں مل جاتے ہیں۔ اور پڑوس کو کیئر کرنا، یہ بھی جاپان میں آج کل جو ہے نا پڑوس کون ہوتا ہے نا سرم دعا، یہاں تو اتنے قریب رشتہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتے تو فوراً لوگ آ جاتے ہیں مدد کے لیے۔
یہ مجھے بہت اچھے لگے. اور اسپیشلی کشمیر صاحب کا خاندان اس میں بہت زیادہ مطلب ہیومن تھائز اسٹرانگ ہے, تو مجھے یہ بہت اچھے لگے. اور پاکستانی خواتین کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشلی لو ہے یا صحیح موقع نہیں ملتے ہیں آگے جانا کا, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستانی خواتین جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہ تو بہت زیادہ آگے جاتے ہیں اور ٹیلنٹڈ بھی ہیں, جیسے فیمیل پرائم منسٹر پاکستان سے. تو مجھے میری بیگم کے اوپر یہ ٹیلنٹ نظر آئے کہ یہ لڑکی جو ہے نا کافی موقع دیں گے تو کافی آگے جائیں گے, اور انہوں نے اس کو پروف کیا ہے. آپ دونوں کی عمر میں فرق زیادہ ہے, کیا کشفی صاحب کے رشتہ داروں نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا؟ اکثر رشتہ تو المیہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور دونوں کے درمیان میں ٹرسٹ ہے, تو کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. جب آپ نے آصفہ صاحبہ سے شادی کی تو آپ کو اندازہ تھا کہ آپ اتنے عرصے پاکستان میں قیام کر لیں گے؟ بھی بتا دیتا کہ صرف ایک سر کے لیے یہاں ہے, تو اس ایک سر میں کشفی صاحب نے بتا دیتا کہ تم یہاں آ کے کچھ نکالنا ہے, تم دوبارہ پڑھنا شروع کرو. تو میں نے یونیورسٹی کراچی جوائن کیا, MA پولیٹیکل سائنس. تو پڑھنا شروع کیا تو ایک سر کا جگہ 2 سر ہو گیا. تو جتنے یہاں رہتے تو جتنے اچھا لگتا ہے یہاں میرے کو, خاص طور پر لوگ, تو ابھی کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کب تک یہاں رہیں گے, لیکن مجھے یہاں اچھا لگے, اور جو کر سکتے ہیں یہاں موقع زیادہ مجھے ملتے ہیں, تو میں نے یہاں رہنا فیصلہ کیا ہے. اور لیکن ابھی بھی نہیں پتہ کہ اور یہاں رہیں گے یا جاپان چلے جائیں گے, لیکن ابھی تو میں یہاں مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں یہاں. عطاقہ صاحب میں آپ کو ایسی کیا بات نظر آئی کہ آپ نے ان سے شادی کر لی؟ میرے خیال میں جیسے عطاقہ صاحب نے کہا کہ جوڑے تو آسمانوں میں بنتے ہیں اور اوپر ہی کچھ فیصلے ہوتے ہیں, تو جس سے آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کو وہ شخص اچھا بھی لگنے لگتا ہے, اس میں تمام خوبیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں. تو اور میرا بہت بڑا یقین ہے اس بات پہ کہ آپ کا جو جوڑ ہے یا جو آپ کا ساتھی ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہوا ہو یا دنیا کے کسی خطے سے اس کا تعلق ہو, وہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ سے اس کا رشتہ ہو جائے گا. جاپانی قونصل خانے میں آپ نے طویل عرصے تک ملازمت کی ہے, تو آپ نے رہ کے وہاں پاک جاپان دوستی کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ جب میں یونیورسٹی کالج میں ماسٹر کر رہے تھے تو کونسلیٹ لوگوں نے مجھ سے فرمائش کیا تھا کہ آپ جو ہے نا پلیز جوائن کریں اور ہم کو مدد کریں. تو ماسٹرز مکمل ہونے سے پہلے میں نے جاپانیز کونسلیٹ جوائن کیا, اور میرا سیکشن تو یہ تھا کہ کلچرل سیکشن. اس میں ثقافت کے ذریعے دونوں ملک کا دوستی اور پروموٹ کرنا, انڈرسٹینڈنگ کو گہرا کرنا, یہ میرے لیے بالکل فٹ ہو گیا. مطلب میرا شعبہ ثقافت اور آرٹس, تو مجھے اتنے اچھے لگے. اور اکثر بہت مزہ آتا ہے کہ اپنا آئیڈیا سے پروگرام بنائیں اور اس کو ایکسیکیوٹ کریں اور اس کو آرگنائز کریں, اس کے بعد اس کو فالو اپ کریں. میں نے 1979 میں جوائن کر کے اس کے بعد 81 میں شروع کیا تھا کہ کیلنڈر ایگزیبیشن ابھی تک ہو رہے ہیں, پورا پاکستان میں ہو رہے ہیں.
میں نے یونیورسٹی کراچی میں ہوتا تو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جاپانی کھیرندہ ہے، تو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستانی لوگ جاپانی کھیرندہ بہت پسند کرتے ہیں. تو میں سوچا تھا کہ جو پسند کرتے ہیں اس کے ذریعے جاپانیز کلچر کو انٹروڈیوس کریں. اس وجہ سے میں نے شروع کیا تھا. میں نے فوراً جاپانیز کمپنیز کو ڈیٹا دیکھنا شروع کیا اور کافی جاپانیز کمپنی نے رسپونڈ کیا ہے اور انہوں نے کیلنڈر بھیجا. اس وجہ سے یہ شروع ہوا ہے. تو مختلف آئیڈیا میں نے پیش کر کے، جیسے کشفی صاحب کا آئیڈیا سے ہائیکو مشاعرہ، اردو ہائیکو مشاعرہ شروع کیا تھا 83 میں، اور ماشاء اللہ سے یہ سالانہ ہائیکو مشاعرہ ابھی بھی ہو رہا ہے اور ہائیکو کا نام پورا پاکستان میں پھیل گیا ہے. ایسے مختلف آئیڈیا سے میں کرتا تھا اور اس کو بہت مزہ آیا. جیسے میں نے ایک اور پروگرام کہنا چاہ رہا ہوں کہ واکا راگ میں نے کیا تھا. واکا راگ کیا چیز ہوتا؟ واکا تو جیسے ہائیکو کی طرح جاپانیز پوئٹری ہوتا ہے. کیونکہ ہائیکو مشہور ہو گیا تو میں سوچا تھا کہ دوسرا مشہور جو ہے نا جاپانیز پوئٹری واکا بھی انٹروڈیوس کریں. لیکن ہائیکو مشاعرہ کرتے تو واکا مشاعرہ تو ایک ہی طرح ہو جائیں گے. تو میں سوچا تھا کہ راگ کا ذریعے واکا کو پیش کریں. تو میں PICC میں میری بیگم کے ساتھ راگ کا پروگرام گائے تھے. تو راگ کا پروگرام سن کے مختصر پوئٹری بھی راگ کا ذریعے تو پیش کر سکتے ہیں، مختلف اندازوں سے ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے. تو میں نے فاطمہ ثریا بھاجیہ کے پاس فوراً چلے گئے تھے مشورے کے لیے. فاطمہ ثریا بھاجیہ میری پاکستانی ماں. تو بھاجیہ نے بتایا کہ اچھا آئیڈیا ہے، تم کھا لو. بھاجیہ تو کبھی نہیں کہتے ہیں، نو نہیں کہتے ہیں. تو بہت زیادہ انکریج ہو گیا. تو میں نے یہ شروع کیا، پاکستانی جاپانیز واقعہ کو اردو میں ترجمہ کیا. وہ بھی محسن بپاری صاحب سے ریکویسٹ کیا. محسن بپاری صاحب نے اردو میں کیا. اس کو واقعہ کا اسٹائل میں، راگ کا اسٹائل میں پیش کرنا. تو اس کے لیے جاوید آرادیتا صاحب یا ظفر علی خان صاحب ایسے لوگوں سے فرمائش کر کے کمپوز کروایا. اور پاکستانی سنگرز انہوں نے پیش کیا، میوزیشنز بھی جیسے فرید خانم. اور میں سوچا تھا کہ ایک اور اس میں فیوژن بنائے. تو میں نے پاکستانی کلاسیکل میوزک، کلاسیکل ڈانس دیکھے ہے. اس میں فصیح الرحمان، نگہت چودھری، شریما کرمانی، ایسے لوگ نے شامل کیا ہے. تو یہ ایسے جو ہے نا، یہ تو بہت مشکل پروگرام تھا، کیونکہ زیرو سے اسٹارٹ کرنا اور کریٹ کرنا یہ وداؤٹ بھاجیہ نہیں کر سکتے تھے. تو بھاجیہ نے بہت زیادہ ساتھ دیا اور بہت اچھا مدد کی. تو ایسے پروگرام اپنا آئیڈیا سے بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد کامیاب ہوا تو اس کے بعد تھکنا جو ہے نا، تھایانس، یہ اتنے کمفرٹیبل ہوتا ہے، اتنے اچھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا بالکل اس کا عادت ہو گیا. تو مجھے یہ جاپانیز کونسل کا کام بہت اچھا لگا. آپ کا تعلق شاعری سے، موسیقی سے اور فنون لطیفہ کی دیگر اصناف سے رہا ہے. تو کیا خود شاعری کرتے ہیں یا تصویر بناتے ہیں؟ میرا شوق ہے تو یہ ہے کہ اپریشیٹ کرنا، یہ میرا شوق ہے. اور میوزک میرا ہابی ہے. لیکن میں نے یہ کیا تھا کہ اپنے بچوں سے میوزیکل انسٹرومنٹ سکھوایا ہے. جیسے تینوں بچے پیانو بجاتے ہیں اور پاکستانی انسٹرومنٹ میں دونوں بیٹیاں ستار اور بیٹا طبلہ بجاتے ہیں. اور پینٹنگ بھی دیکھیے، اتنے زیادہ پینٹنگس، مشہور پینٹرز میرا دوست رہے ہیں. آرٹس تو بالکل پسند ہے، لیکن
अफसोस के साथ ये है कि मैं खुद नहीं कर सके, सिर्फ अप्रिशिएट करता हूँ। मैं तो स्टूडेंट वक्त सिंगिंग करता था और बचपन में वायलिन सीखता था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं। क्या अहलिया को आपने कभी गाने वाने सुनाए? नहीं, अताका साहब जो है ना वो अताका साहब का मौसीकी का जो ज़ौक़ है ना वो बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि ये सिर्फ जापानी गाने सुनते हों, ये हर तरह के गाने, इंडियन गाने सुनते हैं, सुनाते नहीं हैं। और ये कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है इनके कान बहुत अच्छे हैं। और बल्कि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि जो मेरी घर के बच्चे होते हैं, स्कूलों के जो नात ख़्वानी का मुकाबला होता है तो वो इनके सामने नात की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो उसके उतार और चढ़ाव में उनको हेल्प करें और उनको बताएं कि तुमने कहाँ गलती की है और कहाँ पर तुमको खींचना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर क्या करना है। तो इनके कान इस जो म्यूज़िक है उसके लिए बहुत अच्छे हैं और हम अक्सर मिलके पुराने गाने भी सुनते हैं। और अब तो यूट्यूब का इतना अच्छा ज़माना है कि आपको जो दिल चाहा आपने सर्च किया और सुन लिया। तो लेकिन अताका साहब सुनाते नहीं हैं, सुनते हैं।